مملکت عارف الوی صاحب نے آج اعلان کیا 20 نکاتی جو معاہدہ ہے طے پایا ہے، ایک لائے عمل ہے۔ رمضان میں کس طریقے سے مسلمانوں نے تراویح نماز اور تمام معاملات جو ہیں ان کو کنڈکٹ کرنا ہے، کیا کہا صدر محترم نے، ذرا بات سنیے جی۔ صوبائی حکومتیں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، ان سب جگہوں سے جو گفتگو ہوئی اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا گیا ہے جس میں 20 نکات پر وہ ہے موجود۔ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ آپ پلیز یہ جو طے شدہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے پریکاشنز لینی ہیں، اس کے اوپر سب عمل کریں۔ اپنے مہمان کا میں آپ پر تعارف کرا دوں، پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں وہ جو 20 نکات ہیں جلدی سے آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں وہ کیا ہے، تاکہ تمام جو لوگ ہیں وہ اس سے آگاہ ہو جائیں جس بات پہ آج سب کا معاہدہ ہوا ہے جی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہ بچھائی جائیں، اگر کچا فرش ہو تو چٹائی بچھا سکتے ہیں، گھر سے جائے نماز لانا بہتر ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے کلورین کے ذریعے مساجد کو دھویا جائے۔ پانچواں نقطہ ہے مسجد کا صحن ہو تو صحن میں نماز پڑھائی جائے۔ چھٹا نقطہ ہے سڑکوں اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کریں۔ ساتواں نقطہ نماز سے پہلے اور بعد میں ہجوم لگانے سے پرہیز کریں۔ 50 سال سے زائد عمر نابالغ بچے اور کھانسی نزلہ بخار سے متاثر افراد مسجد میں نہ جائیں۔ 9واں نقطہ ہے کہ صف بندی کا اہتمام ایسے کیا جائے کہ 2 نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو۔ 10واں ماسک پہننا لازمی قرار۔ 11 کسی سے بغل گیر نہ ہو، نہ ہاتھ ملائیں۔ 12واں نقطہ چہرے پر ہاتھ نہ لگائیں۔ 13واں نقطہ وضو گھر میں کریں۔ 20واں نقطہ یہ ہے کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ صابن سے دھوئیں، یہ 13ویں نقطے میں ہی آ رہا ہے۔ اس کے بعد 14واں جو آئے گا وہ ہے موجودہ حالات میں بہتر ہوگا کہ گھر پر اعتکاف بیٹھیں۔ 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ مسجد میں اجتماعی سحری اور افطاری کی ممانعت ہے۔ 16واں نقطہ یہ ہے کہ مساجد میں کمیٹیاں بنائی جائیں جو تجاویز پر عمل یقینی بنائیں۔ 17واں نقطہ یہ ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ صحیح فاصلوں کے مطابق نشانات لگائیں۔ 18واں نقطہ مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ 19واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں کو انتظامیہ جو ہے ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط اجازت دے رہی ہے۔ 20واں اور سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا یا متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے تو حکومت اس حوالے سے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ حکومت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ متاثرہ مخصوص علاقوں کے لیے احکامات اور پالیسی بدل سکتی ہے۔ وہ ایک کنسنسس ہے تمام لوگوں کا اس پر، لیکن پھر بھی کچھ اس میں سوالات ہیں، کچھ خدشات ہیں، کچھ اندیشے ہیں۔ قادری صاحب آپ کو اسی لیے ہم نے یہاں پہ آج دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو کنسنسس ہے اس تک ہم پہنچے کیسے ہیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے اعلان ہو جاتا ہے، پھر ہر کسی کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں، وہ کبھی پریس طرح کے کر دیں گے یا ویسے بتا دیں گے جی کہ ہم نے یہ کہا لیکن چلے ہو گیا تو ایسے ہو گیا۔ یہ 20 نکات پہ کنسنسس میں کون کون شامل تھا؟ تمام صوبے شامل تھے؟ انتظامیہ سب کی سب سے گو ہیڈ لیا آپ نے؟ جی شکریہ ماریہ صاحبہ۔ اور آج میرے خیال میں یہ یوں سمجھوں کہ علماء کا باقی انتظامی اکائیوں کو، صوبوں کو ایک طرف کرے، علماء کا ایک چیز پر ایک نقطے پہ جمع ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے مختلف مکاتب فکر کی۔ اور چیدہ لیڈنگ رول والے جو علماء ہیں جن کی بہت بڑی فالوئنگ ہے وہ سارے اس میں موجود رہے، پروونشل کیپٹلز میں، اسلام آباد میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں۔ اور ہم نے اس کے لیے ایک بہت سر حاصل قسم کی گفتگو کی، مشاورت کی، ریہرسل کی، صوبوں کے ساتھ، چیف منسٹرز کے ساتھ، چیف سیکرٹریز کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے آفس نے، میرے آفس نے، میں نے بذات خود علماء کے ساتھ ان کی بھی پوائنٹ آف ویو کو بار بار میں نے سنا، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، خود بھی ان کی جو نقطہ نظر ان کا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو بھی جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کل ان کے ساتھ بھی میری تفصیلی اس پہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ان ریٹن ان کی صوبوں کے، چاروں صوبوں کے، گلگت بلتستان کے، اسلام آباد کے کیپٹل ٹیریٹری، ICT کے انتظامیہ کے اور آزاد جموں کشمیر کے جو سفارشات ہے اس کے مطابق علماء کرام کی
3 گھنٹے کی ہماری آج کی نشست تھی، تو وہ کر کے اس نتیجے پہ یہ 20 نکات کے جو ایسوپیز ہے اس پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ سر اس میں جو تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں؟ میں سندھ کی بھی خاص طور پہ بات کر رہی ہوں، پنجاب، کے پی کے، بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو یا کوئی اختلافات نہ ہو، وہ سب اس پہ اگری کرتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو جی وزراء اعلیٰ سے بات بھی ہوئی ہے، اور چیف منسٹرز کی طرف سے ایک نمائندہ، جیسے سندھ کا چیف سیکرٹری اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر خود بیٹھا ہوا تھا، پنجاب کا چیف سیکرٹری گورنر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بلوچستان کا ہوم سیکرٹری اور گورنر بیٹھے ہوئے تھے، آزاد کشمیر کا چیف سیکرٹری اور صدر بیٹھے ہوئے تھے، گلگت بلتستان کا چیف سیکرٹری اور گورنر بیٹھے تھے، تو صوبائی حکومتوں کی بھی نمائندگی تھی، اور علماء کو بولنے سے پہلے ہر سٹیشن پہ ہم نے وہاں کی صوبائی حکومت کی نمائندہ کے جو خدشات یا جو ان کے تحفظات ہیں وہ سنے۔ ادھر اسلام آباد میں ہم نے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر کے ڈاکٹر ظفر مرزا، ان کو سنا، انہوں جو فگر بنایا ہم نے ان کو بتایا کہ ریئل سچویشن جو کرونا کے حوالے سے ہے، علماء کو اس کے حوالے سے اگر وہ کوئی رائے دیتے ہیں تو پہلے ان کو متنبع ضرور کرے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بڑھتا ہے پھیلتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ساری ذمہ داری جو لوگ زائرین پہ اور تبلیغی جماعت پہ ڈالتے اگلے دن پھر کہیں گے کہ مسجد تراویح کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ سارا ہم نے ان کو پہلے سے منظر بتا دیا۔ انہیں معلوم ہے کہ خدا نخواستہ حالات اگر بگڑیں تو پھر احساس ذمہ داری ان کا بھی ہے، یا آپ نے کلیئر کر دیا؟ بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ لیکن سر اگر جو بھی خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے، ذمہ داری تو آخر میں ریاست پر ہی آئے گی۔ میں آج دیکھ رہی تھی وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے تھے خود کہ 15 سے جو 25 ہے اگلے مہینے کی مئی، اس میں ہم بڑا پریشر ہمیں لگتا ہے کہ آئے گا، تو اس سے فوراً پہلے لوگ ابھی بھی دنیا بھر میں نہیں کھول رہے مکمل طور پہ عبادت گاہیں، چاہے وہ کسی بھی مسجد سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تو یہ وائز موو ہے؟ ویسے اس میں جو آخری پوائنٹ ہم نے رکھا ہے اور وہ بھی سب کی مشاورت سے رکھا ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ حد تک اسٹیٹ کے اور حکومت کے حق میں جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان ایسوپیز پہ عمل نہیں ہوتا کہیں پہ، جزوی طور پر یا کلی طور پر، یا یہ سمجھا جائے کہ اب تو بہت خطرناک حد تک یہ بیماری اور یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، یا کسی خاص ایریا میں پھیلتی جا رہی ہے، تو اس ایریا کے لیے پالیسی پہ نظر ثانی کر دیا جائے گا، اور اگر پوری ملکی سطح پر یا ایک صوبے کے لیول پر ہے تو وہاں کے لیے ان ایسوپیز پر نظر ثانی حکومت کرے گی، اور ایک نئی پالیسی جو ہے وہ وضع کرے گی مساجد، تراویح اور نمازوں کے حوالے سے۔ اچھا خدشات کیا ہیں آپ کے؟ کیونکہ جو اس کے بارے میں سب سے بڑی بات کی جاتی ہے کہ جب مسجد نبوی میں ابھی تک سعودی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا، خانہ کعبہ کے بارے میں سعودی حکومت نے یہ بات طے کر لی ہے کہ نماز، اعتکاف اور یہ تم جو باجماعت چیزیں ہیں یہ نہیں ہوں گی، اپنے اپنے گھر کے اندر ہوگی، وہاں ریاست نے فیصلہ لے لیا ہے، ہم یہ فیصلہ کیوں ابھی تک نہیں لے پا رہے؟ ہمیں مشاورت کی ایک تو ضرورت کیا ہے، اور اگر وہ برگزیدہ مقامات کے بارے میں جب وہاں پہ طے ہو گیا کہ وہاں پہ نہیں مجمع ہوگا، تو یہاں پر پھر ہم لوگوں کو سمجھا کیوں نہیں پا رہے کہ ہم بھی وہی فالو کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو ہم نے اس کو صوبائی حکومتوں کا بالخصوص سندھ حکومت کا بڑا بار بار انسسٹ کر رہی تھی کہ مساجد کو محدود کر دیا جائے، امام اور خطیب اور مؤذن 3-4 لوگوں کے اوپر جو ہوتا، وہ نہیں ہو سکا۔ پہلے جمعہ تو کسی حد تک ہو گیا، لیکن جو دوسرا جمعہ تھا اس پہ لوگ آئے، مساجد کے باہر کھڑے ہو گئے، انہوں نے مزاحمت شروع کر دی، انہوں نے بہت ہی اسرار شروع کر دیا کہ امام نہیں ہے تو ہم باہر پڑھتے، ائمہ کو بھی بڑا برا بلا کہا گیا۔ تو اس میں صرف ائمہ کا یا علماء کا نہیں، عوام کی طرف سے بھی جو رد عمل سامنے آیا، اور کراچی کے ایک خاتون اس چوک کے ساتھ جو بحث و تکرار شروع ہو گئی، اسی طرح تمام مساجد میں واقعات شروع ہو گئے تھے، اور ہمیں یہ احساس بھی سامنے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز اور پولیس، رینجرز، ایف سی
جن کے بہت بڑے ہیوج چیلنجز ہے اس کرونا وائرس کے حوالے سے، اب وہ جا کے مساجد کو کنٹرول کریں گے اور لوگوں کو نماز سے روکیں گے، اور یہ کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن قادری صاحب، ہم نے نادان بچے کو والدین سمجھاتے ہیں، یا نادان بچے کی بات سن کر والدین اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا اس کی بات مان لیتے ہیں؟ بار سمجھانے کے باوجود اگر نادان بچہ سمجھتا نہیں تو کبھی ایک حد تک اس کی ضد کے ساتھ بھی ماں باپ، ریاست ماں باپ ہوتی ہے، پھر تھوڑی سختی بھی کر لیتے ہیں۔ ادھر دیسی کلچر میں تو ہمارے کہ نادان بچوں کو تو ماں باپ وہ دو گنجائش اس میں ہے، سختی کی گنجائش اسی جو 20 نکاتی ہے اس میں ہے۔ اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اور علماء کرام اور ائمہ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، اپنے مساجد کی جو کمیٹی ہے انتظامیہ اس کے ذریعے سے ان کو کہا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون کرے، اور کوشش کرے کہ اس طرح کی صورتحال نہ ہو جو پھر علماء کا امیج، مساجد کا امیج، اس ملک کا امیج اس سے خراب ہوتا ہو، اس سے اجتناب کیا اس پہ کچھ ایسے نکات ہیں نا، جیسے کہ جب صف بندی ہو تو 2 نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو، اس طرح کی باتیں، یہ جو ہے نا امپلیمنٹ کرانا، اگر ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کرا پائے کہ آپ نے اس وقت یہ مسجد بند ہے، اس کے اندر آپ نہیں جا سکتے، ریاست کا فیصلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ آگے چھوٹی چھوٹی باتیں امپلیمنٹ اتنے چھوٹے لیول پر ہر مسجد کے اندر کرانا ممکن ہوگا؟ کیا ہمارے لوگ اتنے میچور ہیں؟ کیا ہمارے لوگ اتنے سمجھدار ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جو بڑا ہمیں جن وجہ سے یہ ساری پرانی ایک پالیسی یا SOPs کو ہم نے ریوائز کیا اور دوبارہ اس پہ ایک فیصلہ دے دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایک تو کچھ شعبوں کے لیے ایک ریلیکسیشن مل گئی، اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر اتنی جگہوں پہ آپ ریلیکسیشن دیتے تو مساجد کے لیے بھی کوئی ایک ریلیکسیشن دے دے، ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری، پچھلے جمعہ میں یہ کل والا جمعہ نہیں، اس سے پہلے والا جمعہ پریزیڈنسی میں مجھے کہا گیا کہ آپ امامت کرے، اسپیکر، چیئرمین سینٹ، پریزیڈنٹ صاحب، 5 لوگ تھے، میں نے دیکھا تھا، اور سوشل ڈسٹنس 7 تھا۔ ہوا کیا، رات کو مجھے ہر طرف سے واٹس ایپ پہ جو فوٹوز نظر آئے، اس میں ہمارا وہ سوشل ڈسٹنس تھا، اور دوسری طرف سبزی منڈی، فروٹ منڈی، پرائم منسٹر صاحب 1 درجن وزیروں، مشیروں، گورنرز اور صوبائی وزراء اور وزراء کے درمیان اس طرح گتم گتا سارے کڑے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اجتماعات، ان کے فوٹوز سارے لگائے تھے، اور نیچے یہ سوال تھا کہ کیا یہ سوشل ڈسٹنس صرف مسجد کے لیے ہے یا صرف نمازیوں کے لیے ہے؟ گرچہ اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسجد جس طرح باہر جگہوں پہ سوشل ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھا جاتا، مسجد میں بھی نہ رکھا جائے، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں کہوں گا کہ جس طرح یہاں پہ خیال رکھا گیا، باقی جگہوں پہ بھی خیال رکھنا ضروری تھا۔ ہم اگر یہ اس سوال کو ایسے ریفریز کروں کہ جو برگزیدہ مقامات ہیں، جو مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، اس کے علاوہ عراق میں بھی مختلف مقامات پہ ہم دیکھیں، وہاں پر عوام زیادہ سمجھدار ہیں، کیونکہ وہاں ریاست نے کہا کہ ابھی ہم چند ریزنز کی وجہ سے آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، تو وہاں ہم نے لوگوں میں تشویش ہوگی، لیکن اس کا اس طرح اظہار نہیں دیکھا جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو لوگ سمجھدار ہے، ریاست سخت ہے، یا مجھے یہ کیا سمجھائے؟ دیکھیں، یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کہیں یا سب کنٹیننٹ کہیں، یہاں پہ دین کے حوالے سے جو سوچ ہے، فکر ہے، کنسپٹس ہے، جذباتیت ہے، والہانہ پن ہے، تعلق ہے، یہ کچھ اور رنگ کا ہے، ان سے یکسر مختلف۔ عقل اور دلیل اس میں کم ہے، اور جذبہ اور والہانہ پن اس میں زیادہ ہے، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، شاید بنگلہ دیش کا بھی ہے، انڈیا کا بھی ہے، افغانستان کا بھی ہے، اس پوری ریجن کا ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے حالات کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں، اس کو دیکھ کے، اپنے حالات کو دیکھ کر اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ایسے فیصلے جو قابل عمل بھی ہو اور اس کا کچھ فائدہ بھی ہو جائے۔ صحیح، کیونکہ بہت سارے معاملات میں ہم سعودی عرب سے کافی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو میرا خیال تھا کہ جب وہاں پر ایسے آج تو ان کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ تراویح بھی گھر پہ پڑھے، انہوں نے کہا کہ عید بھی گھر پہ پڑھی عید کی نماز بھی وہاں پڑھی جائے۔ اور مجھے تو یہ ہے کہ اب آگے جو رمضان شریف کا تو ایک عبادت کا پہلو ہے، اس
کی جو فیسٹیوٹی کا پہلو ہے جس کو لوگ مناتے سحری افطار پھر آخری عشرے میں عید کی تیاریاں خریداریاں چاند رات فلانا فلانا اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے جی اللہ میاں میں اچھے عید دکھائیں اچھا آپ کیا کریں گے بذات تو آپ کی ذات کے طور پہ پوچھوں گی رمضان میں نماز اور اعتکاف یا جو بھی تراویح یہ تمام معاملات آپ مسجد جائیں گے سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کریں گے یا آپ پریفر کریں گے کہ آپ گھر پہ اس دفعہ کریں؟ میں نے 2 دن پہلے فیصلہ کیا تھا اور یہ پہلی دفعہ ہوگا میری عمر کی رمضان میں کہ میں انشاءاللہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ باجماعت سوشل ڈسٹنس اور تمام اس کے مد نظر رکھتے ہوئے تراویح پڑھوں گا گھر پہ اور اگر ہو سکا تو حافظ قرآن کا بھی گھر پہ بندوبست کروں گا ختم بھی کروں گا اور الحمدللہ گزشتہ 15-20 سال سے میں آخری عشرہ عمرہ میں اور ادھر مدینہ شریف میں ہوتا تھا وہ بھی شاید اس دفعہ نہیں ہو سکے لیکن حالات کو دیکھ کر اور اس نیت سے نہیں کہ مجھے کسی سے وائرس لگ جائے گا اس نیت سے کہ میرے یا میرے بچوں کی وجہ سے کسی اور کی زندگی کو نقصان نہ پہنچے. ویری گڈ. ایک اور کوشچن جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے حج کے حوالے سے اس دفعہ لوگوں کی کافی جو فہرستیں تھیں وہ مکمل ہو گئیں وہ تیار تھے انہوں نے ماشاءاللہ نیت باندھ لی تھی اب کیا ہوگا ابھی کیا سٹیٹس ہے جو حج کی ہماری طرف سے بالکل ساری تیاریاں ہم نے کر دی ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے سعودی حکومت نے سعودی وزیر حج عمرہ نے مجھے وربلی ٹیلی فون پہ پھر ان ریٹن انہوں نے بھیجا کہ جو آپ کے فائنل ایگریمنٹ ہے مثلا اس رمضان کے مڈ رمضان تک ہمارے سارے ایگریمنٹ فائنل ہو جاتا ہے اس میں ایئر لائن کے ساتھ ہوتا ہے یا سعودی ایئر لائنز یا جو اور ایئر لائنز ہیں اس میں ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے ساتھ ہوتا ہے سعودیہ کے اندر جو ہماری بسز اور ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں بلڈنگ اور ہوٹلز کے ساتھ اور کیٹرنگ کمپنیوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم آپ کو سگنل نہیں دیتے آپ ایسی کوئی ایگریمنٹ حتمی ایگریمنٹ نہ کریں اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کب تک تو انہوں نے کہا کہ مڈ رمضان یا اینڈ آف رمضان تک ہم کوئی واضح اور حتمی فیصلہ کنگ سلمان خود ہی کرے گا اور اس وقت تک کا آپ انتظار کریں ہم انتظار میں ہیں پر امید ہے اللہ سے توقع ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے یہ بلا وبا رمضان کی بابرکت لمحات کی طفیل اللہ تعالیٰ کی طرف جب لوگ رجوع کریں گے تو شاید یہ مصیبت ٹل جائے لیکن مشکوک لگتا ہے حج کا ہونا اور ہم سب کی خواہش ہے کہ حج ضرور ہو اللہ کرے اس سال لیکن اگر آگے ہو گیا نہیں ہو پایا اس سال تو پھر جو موجودہ لسٹ ہے آپ کی یہی اگلے سال پہ رول اوور ہو جائے گی یا پھر آپ لوگ یہ بھی کوئی پلان بنایا ہے یا سوچ رہے ہیں جو پتہ چلے گا تو پھر ہم اس میں دونوں آپشنز ہیں کہ اگر یہ لوگ انہی کو کہا جائے کہ آپ اگلے سال کے لیے جو ہے آپ ہی نومینیٹڈ ہیں یہی فہرست اگلے سال کے لیے یہ بھی ہے کہ کیبنٹ یہ فیصلہ کرے گی چونکہ پالیسی حج کی یہ کیبنٹ فیصلہ کرتی ہم کیبنٹ کو لے جائیں گے اپنے پروپوزل کے ساتھ. ٹھیک ہے بہت شکریہ پیر نور الحق قادری صاحب.